اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں درس قرآن کے لیے حاضری نصیب فرمائی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی دوسری سب سے بڑی سورہ، سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے اور آل عمران اس کے بعد۔ مدینہ میں نازل ہوئی، مدنی ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے، بلکہ تفاسیر میں اور روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی 80 آیات پہلی اس کی صورت کی وہ 9 ہجری میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1 سال پہلے 9 ہجری میں نازل ہوئیں، جب نصارہ کا وفد نجران آیا تھا، نجران کے علاقے سے وفد آیا تھا عیسائیوں کا بات کرنے کے لیے، تو اس بارے میں وہ 3 دن تک مباحثہ چلتا رہا۔ 3 دن کے بعد بھی جب وہ نہ مانے تو پھر یہ 80 آیتیں نازل ہوئیں جن میں مباہلہ کا حکم آ گیا۔ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور اس کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کی جماعت، قرآن اور اس پر عمل کرنے والے اکٹھے آئیں گے، اور ان کے آگے آگے 2 چیزیں ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بادل ہوں گے آگے آگے، ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران۔ یہ بادل بن کر، بدلی چھوٹی چھوٹی بادل بن کر آگے آگے چل رہی ہوں گی۔ تو قرآن کا اصل مقام صرف یہ نہیں کہ اس کو حفظ کر لیا جائے، قرآن کا اصل مقام ہے اس پر عمل کیا جائے۔ حفظ کرنا بھی بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن حروف کو یاد کر لینا اور حدود کو پامال کر دینا، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے حروف یاد رہ سکیں یا نہ رہ سکیں، حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ اس لیے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ جب ہم آگے جائیں گے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف علم والے علماء ہی ڈرتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ وہاں پہ علماء کی تعریف میں صحابہ کرام کے اقوال لکھے ہوئے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اگرچہ وہ بے علم ہے وہ بھی عالم ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اگرچہ ڈگریوں والا عالم ہے وہ بھی جاہل ہے۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اصل تقوی ہے اللہ کا، اصل چیز قرآن میں تقوی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ سورہ آل عمران آج شروع کرتے ہیں، 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول کو علم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ، اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی کے بھی پہلے الفاظ یہی ہیں۔ اس کے آگے بھی آتا ہے الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے۔ وہاں پہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اس کی ابتدا بھی نہیں ہے، انتہا بھی نہیں ہے،
مخلوق کی ایک ابتدا ہے جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور ایک انتہا ہے جب ان کو موت اور فنا آئے گی۔ مخلوق دونوں حدود کے اندر ہے، ابتدا اور انتہا، جبکہ اللہ ابتدا اور انتہا سے پاک ہے۔ زندہ جاوید، الحج القیوم، جو خود سے قائم ہے بلکہ مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ مخلوق کو زندگی دے دی، خود سے قائم نہیں رہ سکتی، مخلوق کو بھی وہ قائم رکھنے والا ہے۔ یہ حصہ روایت میں آتا ہے کہ یہ حصہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور آیت الکرسی کا وہ حصہ، اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ سورہ بقرہ کی آیت پیچھے آتی ہے دوسرے پارے میں۔ اچھا، ان دونوں، وہ آیت اور یہ آیت سورہ آل عمران کی پہلی آیت، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو میں سے ہے، انہی دو آیتوں میں ہے۔ اسم اعظم کی بحث میں ہم پڑھتے نہیں، لمبی بات ہو جائے گی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ان اذکار پر مشتمل ہے جن میں اسم اعظم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زیادہ تر زور اس پر ہے کہ الحی القیوم جو ہے نا اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ الحی خود سے زندہ ہے اور القیوم کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اتاری آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ پر یہ کتاب اتاری بالحق، ٹھیک ٹھاک، یعنی حق کے ساتھ۔ ایک معنی بالحق، یہ اللہ کی طرف سے ہی اتاری گئی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں آئی، اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے۔ نمبر دو، بالحق، ٹھیک ٹھاک، محفوظ ترین یہ کتاب ہے، اس میں کمی بیچی نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر تین، بالحق سے مراد ہے کہ یہ حق لے کر آئی ہے، اس کتاب کے اندر جو بات بھی ہے وہ حق ہے، یہ حق لے کر نازل ہوئی ہے۔ حق ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ حق لے کر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے اتاری آپ پر یہ کتاب بالحق، کے حق کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ حق نازل ہو گیا۔ اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ کتاب جو آسمان سے حق لے کر اتری، کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ہم ہی، ہمارے پاس حق آ گیا اس کتاب میں، ہم حق ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں جنگلات میں اور کہاں کہاں ڈھونڈتے اور پوچھتے پھر رہے ہیں۔ وہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں، گھر میں ہیں، اور وہ آگے دعا کے لیے بابوں کے پاس جا رہا ہے، بابوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس سے کم عقل کوئی ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ ان کی دعا قبول ہوتی، ماں باپ کی اولاد کے بارے میں، ان سے کروانے کی بجائے کسی اور سے دعا کروانے جا رہا ہے۔ یہی ہمارا معاملہ ہے کہ حق ہمارے سامنے، اللہ نے کہا میں نے قرآن میں نازل کر دیا، ہم حق ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے۔ اس کتاب میں حق آیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کا سٹیئرنگ چینج کرتے جانا، اپنا رخ بدلتے جانا ہے اس طرف جس طرف یہ کتاب لے کر جائے۔ اس کتاب کو اپنے پیچھے نہیں لگانا، اس کتاب کے پیچھے لگنا ہے، یہ ہے کامیابی، اور یہ ہے اس کے مطالعے کا حق۔ علماء فرماتے، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے 5 حق ہیں، اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔
चलो आखिरी मुश्किल से ही दूसरों तक पहुंचाना, इसको मानते तो हम सब हैं। इसको पढ़ना, फिर समझने की कोशिश करना, फिर अमल की कोशिश करना। इनफरादी कामयाबी के लिए 4 बातें जरूरी हैं और इज्तिमाई कामयाबी के लिए 5वीं भी जरूरी कि इसका पैगाम आगे पहुंचाया जाए। ये आज मेरे पास सिर्फ 8 लोग बैठे हुए, 8, 9, 10 लोग बैठे हुए हैं। मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई। उन्होंने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि उम्मतें गुजर रही, क़यामत का दिन है और उम्मतें गुजर रही हैं। किसी नबी के पास एक उम्मत है, किसी के पास एक गिरोह है, जमात है, किसी के पास चंद हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 है। कुछ ऐसे भी नबी गुजरे जिनके पास उम्मती 1 भी नहीं था। क्या उन नबियों ने तबलीग नहीं की होगी? की होगी ना। वमा अला रसूलना इल्लल बलाग, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया हमारे रसूल की जिम्मेदारी मनवाना नहीं है, सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। माने ना माने अगले की मर्जी है, ये तो उसके मुकद्दर की बात है। ये तो जन्नत की तजारत है, उसके मुकद्दर में है तो वो अपना लेगा, मुकद्दर में नहीं तो वो लापरवाही करेगा। ऐसे ही है अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना। आपकी भी जिम्मेदारी इतनी है, आप अपने घर में कम से कम पहुंचाओ अल्लाह का पैगाम। घर में कुरान पढ़ो और उस पर अमल करो और बीवी बच्चों से कोशिश करो, मुतालबा करो। ना भी माने ना भी अमल करे, मुतालबा करना आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बीवी से और बच्चों से मुतालबा करें कि कुरान पढ़ें, इसको हम मिलजुल कर पढ़ें और इसको सीखें और इस पर अमल करें। तो फरमाया नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़ के, उसने आप पर ये हक देकर भेजी, ये किताब नाज़िल की। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैह है, और ये किताब तस्दीक करने वाली है उन किताबों की जो इससे पहले है। अब चूंकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन एक ही आ रहा है और वह है दीन इस्लाम। दीन एक ही है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। अल्लाह एक है, वहदहुल्ला शरीक है, मरने के बाद जिंदगी है, क़यामत का दिन है, उधर हिसाब किताब है, जन्नत है, दोज़ख है, फरिश्ते हैं, अल्लाह के नबी हैं, पैगाम लाने वाले फरिश्ते। ये जो हक़ाइक़ हैं, ये दीन हमेशा से एक ही रहा है। शरीयतें मुख्तलिफ रही, जमाने के हिसाब से, इलाके के हिसाब से शरीयतें मुख्तलिफ रही, उनके असूल और कानून और ज़ाब्ते बदलते रहे, लेकिन दीन नहीं बदला। यह कैसे हो सकता है कि इस इलाके में, यूरोप में अल्लाह 2 हो, इधर जो है एशिया में 1 हो? एक ही रहा। हाँ, ये है कि उम्मतों के इलाकों के हिसाब से उन पर हुक्म जो थे वो बदलते रहे, इबादत के तरीके बदलते रहे, पाबंदियां बदलती रही उनसे। तो इसलिए चूंकि दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक एक ही है, वो दीन इस्लाम है, इसलिए ये किताब मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैह, ये चूंकि वो भी दीन इस्लाम की किताबें थी, पहली नाज़िल होने वाले सहीफ़ और किताबें, ये भी दीन इस्लाम की, वो भी तौहीद का पैगाम लेकर आए थे, अल्लाह का पैगाम बंदों के पास, ये भी तौहीद का पैगाम, अल्लाह का पैगाम बंदों के पास लेकर आए, इसलिए ये किताब उन किताबों की तस्दीक करती है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैह व अंज़लत तौरात वल इंजील, और उसी अल्लाह ने ही उतारी तौरात और इंजील। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई किताब जो यहूदियों की किताब है, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी जाने वाली किताब। मिन कब्लो, इससे पहले, इस किताब के नाज़िल होने से पहले, हुदल लिन्नास, वो किताबें भी सिरापा हदायत थी उस जमाने में उन लोगों के लिए। ये नहीं कि वो सिरापा हिदायत नहीं थी, वो अल्लाह की नाज़िल करदा किताबें थी। वो किताबें भी सिरापा हिदायत थी उस जमाने में उन उम्मतों के लिए, उन लोगों के लिए। अब नहीं, अब उसका लेटेस्ट एडिशन वही का कुरान आ गया। अब इसके आने से बाकी हुक्म सारे, बाकी सारे वही के अहकाम मनसूख हो गए।
من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اور اللہ نے اتارا یہ فرقان، قرآن کو فرقان کہا گیا ہے۔ فرقان فرق کرنے والا، حق اور باطل میں، حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں، توحید اور شرک میں فرق کرنے والا۔ اس قرآن کو کیا کہا اللہ نے؟ فرقان، فرق کرنے والا۔ یہی تو میرا اور آپ کا سارا مسئلہ ہے کہ ہمیں فرق کرنا آتا نہیں ہے۔ اللہ بتا رہا ہے یہ فرق کرتا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، تاکہ ہمارے اندر صلاحیت آ جائے فرق کرنے کی۔ جب قرآن کو ہم سیکھ لیں گے، سیکھ جائیں گے، تو ہمارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت، جیسے 5 سال ڈاکٹر لگاتا ہے، MBBS کر کے آتا ہے، تو اس میں صلاحیت آ جاتی بیماریوں میں فرق کرنے کی۔ ایک مریض کھانسی کرتا ہوا آتا ہے، وہ فرق کر لیتا ہے یہ TB کی کھانسی ہے، یہ نمونیا کی کھانسی ہے، یہ الرجی کی کھانسی ہے، یہ کس بیماری کی کھانسی ہے، یہ کرونا کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے۔ اس میں صلاحیت آ جاتی ہے 5 سال کے علم کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کا نام ہی اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ نے یہ فرقان نازل کیا ہے جو حق اور باطل میں، جائز اور ناجائز میں تفریق کرتا ہے، کھول کر بتا دیتا ہے کہ جائز کیا ہے، حلال کیا ہے، اور ناجائز کیا ہے، اور حرام کیا ہے۔ اور یہ تو کم از کم معیار ہے حلال حرام جائز ناجائز کا، جس کا جاننا ضروری ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی آیات، اللہ کے احکام، اللہ کا قرآن جو وہی نازل ہوئی، وہ لوگ جنہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے شدید قسم کا، سخت قسم کا عذاب ہے۔ جو اللہ کی آیات کو ماننے یا نہ ماننے، کن کے لیے عذاب ہے؟ جو اللہ کی آیات کو نہ مانے۔ تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ نماز قائم کرو، لکھا ہوا ہے، بار بار اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو۔ تو جو نماز قائم نہ کرے وہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ نہیں مان رہا۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، قرآن میں ہے نا، تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا وہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ اللہ نے کہا سود حرام ہے نہ کھاؤ، جو سود کھا رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا شراب نہ پیو، جو شراب پی ہی نہیں رہا بلکہ بٹیاں جس نے چلا رکھی ہیں، وہ حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے؟ تو فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، کفر کا معنی ہی انکار کرنا ہے، لہم عذاب شدید، یہی تو تیاری کرواتا ہے قرآن۔ آہستہ آہستہ جب پڑھتے ہیں قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے، تو ایسی باتیں آتی، بندہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، آہستہ آہستہ بندہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے۔ یہ تحدید، جو دھمکی، جو عذاب کی وعید ہے، اس سے ڈر کر بندہ اپنے نفس کو مائل کر لیتا ہے، قائل کر لیتا ہے کہ باز آ جا، یہ بڑا سخت کام ہے۔ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ نے اپنا تعارف کرایا 2 ناموں سے، اور اللہ تعالی عزیز ہے اور ذو انتقام ہے۔ عزیز سب پر غالب، یہ نہیں کہ کوئی اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یہ نہیں ہے، اللہ سب پر زبردست ہے، سب پر غالب ہے، وہ غالب ہے، باقی مغلوب ہیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، جو اس کی نافرمانیاں کرتا ہے ان سے انتقام لیتا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے 2 یہ نام ہیں،
وہ عزیز ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے، سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے ان سے جو اس کے حکموں کی حکم عدولی کریں گے، نافرمانی کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا اڑائیں گے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، 5ویں آیت۔ بے شک اللہ ہی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ سے چھپی ہو۔ یہ اللہ کے علم کی بات ہے، علم کی بات، اللہ کا علم کہ اللہ جانتا کتنا ہے مجھے اور آپ کو، ہمارے ارد گرد کو، ہمارے ما فی الضمیر کو، ہمارے اندر اور باہر کو۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں مجبوری تھی یہ میں نے کیا، اللہ اندر باہر کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یعنی وہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ٹریفک جو اشارے ہوتے وہاں پہ اگر پولیس والا کھڑا ہے تو رک جائیں گے، نہیں کھڑا تو بس ادھر ادھر دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوں۔ جبکہ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں جانتا ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ ہے اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اس کو علم ہے اور وہ جانتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے زمین آسمان کی چیزوں کے جاننے سے اب اگلی بات ایک اور بتا دی کہ اس کا علم اس سے بھی بریک ہے، اور وہ کتنا بریک ہے؟ هو الذی یصورکم، وہی تو ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے رحم میں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، بناتا ہے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن من بعد خلقن، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے رہتے ہو تم، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، پیٹ کے پردے کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، بچے دانی کا، اور پھر اندر بچے کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس کا اندھیرا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے ہوتے ہیں، 3 اندھیروں کی تہوں کے اندر وہ تمہاری تخلیق کر رہا ہے، اتنے علم والا ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہاری کوئی بات کیسے چھپ جائے گی اس سے، اتنے علم محیط والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو 3 پردوں میں تمہاری تخلیق کر رہا ہے، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ تم کہاں بھول گئے؟ تم نے رب کو کیسے پہچانا؟ یہ پہچان ہے، معرفت ہے اللہ کی کہ وہ اللہ جو 3 پردوں میں ہماری تخلیق کرتا ہے، اتنا خوبصورت چہرے بناتا ہے، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، اندھیرے میں بھی اپنی جگہ بنتی ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وہی تو اصل بادشاہ ہے جو اتنے علم والا ہے اور اتنی قدرت والا ہے کہ اندھیروں میں بھی تمہاری تخلیق بہترین قسم کی کرتا ہے۔ وہی تو بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا آیت نمبر 6 میں سورہ آل عمران کی، هو الذی یصورکم فی الارحام میں، وہی تو ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں، رحموں میں، کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے۔ تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تمہارے ماں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تمہارے ارد گرد کے ماحول کا۔ اچھا وہ جو خوبصورت بچے ہوتے ہیں نا، حمل میں بیویاں ان کی تصویریں دیکھتی، میرا بچہ جیسا، کیا دین کو سمجھے ہی نہیں ہم نے۔ ارے بہت آگے رکھنے کی بجائے اس سے دعا کر جو کہہ رہا ہے کہ میں صورتیں بناتا ہوں، صورتیں بنانے والے کی طرف رجوع کرو۔
یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے کیسی؟ جیسے چاہتا اس کی مرضی۔ تو اچھی صورت چاہیے تو اس سے رابطہ کرو نا جو صورتیں بنا رہا ہے۔ اب یہ جو فوٹو ہے، ارے بت پرستی سے باز نہ ہم آئے، کسی نہ کسی صورت میں اس کو ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے اچھی بت آگے فوٹویں رکھ لی اپنے سامنے، اور پیدائش کے بعد ہاتھ میں چھری پکڑ لی، چابی پکڑ لی، ماچس پکڑ لی۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہماری دین کی پہنچ، یہ ہے ہماری دین کی سمت۔ کدھر کو منہ کیا ہوا ہے؟ قبلہ کسی طرف ہے، ہمارا منہ کسی طرف ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری صورتیں رحم بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی جو تمہاری صورتیں بنانے میں خود مختار ہے، تم محتاج ہو اس کے تمہاری جیسی صورتیں بنا دے۔ ارے ناک کٹا ہوا بنا دے، کیا کرو گے؟ ہونٹ کٹا ہوا بنا دے، کیا کرو گے؟ ایک آنکھ ہی نہ بنائے، کیا کرو گے؟ لا الہ الا ہو، اس قدرت والے کے سوا معبود بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ جان لو کہ جو اتنی قدرت والا، بریک بین علم والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، سب پر غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو ہے جس نے آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، قرآن۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی آیتیں اس کتاب کی اصل اور جڑ ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کی، اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں، کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ جو محکمات ہیں یہی اصل ہیں، اس پر توجہ رکھو، یہی اصل ہے۔ متشابہات سے اگر صرف نظر کر بھی لیا تو قیامت نہیں آئے گی، یہی اصل ہیں۔ اور یہ اصل جو ہن ام الکتاب، یہی اس کتاب کی اصل ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی وہ محکمات ہی ہیں۔ دوسرا تو امتحان کے طور پر اللہ نے نازل کر دی، کچھ باتیں بتا دیں تاکہ وہ آگے ہم بات کریں گے کہ اس کا بھی ایک مقصد ہے، متشابہات کا بھی ایک مقصد ہے نازل کرنے کا۔ تو محکمات آیتیں کون سی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں جن آیات میں حلال حرام کا ذکر ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، واضح اس میں سمجھنے کے۔ محکم کا لفظی معنی ہے جس میں حکم دیا جائے، جس کو مضبوط کیا جائے، وہ آیات جس کا معنی سمجھنے میں کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب اس کے سمجھنے میں کوئی مشکل ہے کسی کو؟ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، سود کھانے سے باز آ جاؤ، کوئی مشکل ہے سمجھنے میں؟ شراب حرام ہے، وراثت کے حصے بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیوہ کا اتنا، ماں باپ کا اتنا، کھول کر کوئی مشکل ہے سمجھنے میں؟ تو وہ آیات جن میں حکم دیا گیا ہے یا جن میں کچھ کرنے سے روکا گیا ہے، مامورات اور منہیات، اور وہ آیتیں جن میں حلال اور حرام کا بیان ہوا ہے، وہ آیتیں یا وہ آیتیں جو ناسخ ہیں، پہلے کوئی حکم نازل ہوا تھا پھر بعد میں حکم نازل ہوا کہ پہلا کینسل ہو گیا اب یہ حکم چلے گا، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو محکمات ہیں، جس میں لا الہ الا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سمجھنے میں کوئی مشکل کسی کو آتی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی بندہ آئے گا مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، کبھی آپ نے سنا کسی بندے سے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی؟
کبھی کسی نے کہا کہ جناب اللہ نے آسمان پیدا کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اکیلے اللہ نے کیا، کوئی اور نہیں تھا؟ کبھی زمین کے بارے میں کبھی شک ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے پیدا کرنے والا؟ یہ حقائق ہیں، یہ ایک بار سامنے پڑھنے سے جاننے سے پتہ چل جاتا ہے اور بندہ اندر تک مان جاتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے۔ ایسی ہی باتوں کو محکمات کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو محکمات ہیں، محکم آیتیں ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کچھ کرنے کا یا نہ کرنے کا، یا حلال حرام کا بیان ہے، یا اللہ کی توحید کا بیان ہے، ہن ام الکتاب، یہی اس کتاب کی اصل ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری کچھ آیتیں متشابہ ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی اور مفہوم ہو سکتے ہیں، جس کے ایک سے زیادہ معنی اور مفہوم ہو سکتے ہیں، ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ اب یہ آیتیں کس لیے اللہ نے نازل کی؟ آگے وجہ بتا دی کہ اللہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کون محکمات کے پیچھے چلتا ہے اور کون متشابہات کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ آپ دیکھنا جو ممبروں پر بڑے بڑے تقریریں ہیں نا، وہ متشابہات کے فیلڈ میں ہوتی ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اس پر باتیں تھوڑی ہوں گی، وہ باتیں ہوں گی یہ دیکھو یہ دلیل ہے، دوسرا اس کا رد کرے گا یہ غلط ہے، یہ دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں ہے، پہلی قومیں ہلاک ہی اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ اللہ کی کتاب کی بعض حصوں کو بعض سے ٹکرا کے مقابلہ کرتی تھی ایک دوسرے۔ اب دیکھو ایک بندہ دلیل لا رہا ہے قرآن سے، اس کا مخالف کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ وہ بھی قرآن سے، قرآن کو قرآن سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو نبی کی بات بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی امتیں ہلاک ہی قومیں اس وجہ سے ہوئی کہ قرآن کو قرآن سے ٹکراتی تھی، مقابلہ کرتی تھی۔ فرمایا یہ ٹکراتی نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی حمایت کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ تو فرمایا، علماء نے فرمایا کہ متشابہات کے دو یا دو سے زیادہ معنی اور مفہوم اور مطلب ہو سکتے ہیں۔ اب ان سارے مفہوم اور مطالب کو محکمات کے سامنے رکھا جائے گا، جو ان کے مطابق ہوگا وہ حق ہوگا، باقی رد کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، دوسری متشابہ آیتیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب بتا دیا کہ متشابہ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، گمراہی ہے، برائی ہے، فسق و فجور ہے جن کے دلوں میں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ تو متشابہات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ مقابلہ ہی ان میں ہوتا ہے۔ دوسری میں تو آپ کسی کے ساتھ بات کریں کہ جناب نماز قائم کرو فرض ہے، وہ کہے گا بالکل فرض ہے، مقابلہ کون کرے گا؟ مقابلہ تو کرے گا جس میں کوئی گنجائش ہے، ایک کہے گا یہ مانا ہے، دوسرا کہے گا یہ مانا ہے۔ محکمات میں تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں جناب زکوٰۃ فرض ہے، بالکل جس سے کہیں وہ کہے گا ہاں جی فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، مانتے جائیں گے۔ محکمات کا کون انکار کرتا ہے؟ محکمات کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ متشابہات کے چونکہ زیادہ معنی ہوتے، کسی معنی کا انکار اگر کوئی کر بھی دے تو کافر نہیں ہوتا، اس کو تعویل کہتے ہیں، وہ معنی کرنے سے کافر ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنۃ، فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا کریں، کوئی نہ کوئی ہنگامہ پیدا کریں، کوئی نہ کوئی شور پیدا کریں، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کا میڈیا پر نام آ جائے، عوام میں نام آ جائے، کیونکہ جتنا بڑا نام ہوگا اتنا بڑا انعام ہوگا۔ مال ملتا ہی نام سے ہے،
जितना बड़ा फितना पैदा करने वाला, उसकी मांग भी ज्यादा, उसका लोड भी ज्यादा, उसका खर्चा भी ज्यादा, रिटर्न टिकट भी और खर्चा भी, खाने पीने तक फरमाइश होती कि ये खाना है, ये मेन्यू भी ये होगा। अल्लाह के नाम की तबलीग करने वाले पहले इतने रकम लेते हैं, रिटर्न टिकट लेते हैं और खाने का भी बताते हैं कि हजरत ने ये खाना है, उसमें भी कुताही ना कीजिएगा। फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम, जो लोग जिन्हों के दिल टेढ़े हैं, फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु, तो वो मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं। इब्तिग़ाअल फ़ितनत, वो फितना के तलाशी होते, मुतलाशी होते, फितना तलाश करें, फितना हंगामा खड़ा करें। वब्तिग़ाअ तावीलिही, और उसकी तावील के पीछे पड़े रहते हैं, उसकी माने मुख्तलिफ माने करके उसके अंजाम के पीछे पड़े रहते हैं। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह ने बात ही खत्म कर दी। सुनो, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि इसका असल मफहूम मुराद क्या है। इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये है। वो मेरा दामाद ना एक दफा मुझे कहने लगा कि मैं 7वीं 8वीं में था तो एक मिस हमें पढ़ा रही थी उर्दू के शेर, तो शेर पढ़कर मैडम कहने लगी कि शायर ये कहना चाहता है। तो कहता है जी, मैंने कहा कि मैडम आपको कैसे पता चला शायर ये कहना चाहता? उसने बात तो कही ना, आप उसके दिल की बात कैसे जानेंगे कि शायर ये कहना चाहता है? तो मुराद का तो अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं। अब हम जितने तर्जुमे करते रहे कि अल्लामा इकबाल ये कहना चाहते थे, यार जो कहा है वही असल सीधी बात है। जो आप बना रहे हो कि उनका मतलब ये था, मतलब तो दिल में रह गया, दिमाग में रह गया, वो दुनिया से चले गए, यह तुम्हें बताया था। तो तावील का मतलब मुरादी माना भी होता है कि इसकी मुराद क्या है। तो फरमाया वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा उसकी तावील और मुराद कोई नहीं जानता। वर्रासिखून फिल इल्म, और जो लोग इल्म में रसूख यानी गहराई रखने वाले होते हैं, गहरा इल्म रखने वाले होते हैं, पक्का इल्म रखने वाले होते हैं, यकूलून आमन्ना बिही, वो बस सुनकर कहते हैं कि जनाब मुहकमात पर हमने अमल करना है, मुतशाबिहात पर हमारा ईमान है। ये अल्लाह आमन्ना बिही, हम इस पर ईमान लाए। कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, सब कुछ हमारे रब की तरफ से, मुहकमात भी मुतशाबिहात भी। मुहकमात को हम मानते हैं, अमल करते हैं, मुतशाबिहात पर हमारा ईमान है। वमा यज़्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत नहीं कबूल करते मगर सिर्फ अहले अक्ल। जो अकल वाले हैं समझाने से वही समझते हैं, जो अकल वाले हैं बताने से वही जानते हैं। तो अकल जरूरी है समझने के लिए, जानने के लिए, इल्म के लिए। और अगर हम नहीं जानते तो फिर अकल से पैदल है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ये आगे दुआ आ गई उन उलमा की जो मुहकमात को भी मानते हैं, उन पर अमल करते हैं, मुतशाबिहात पर ईमान रखते हैं और कहते हैं सब कुछ हमारे रब की तरफ से हम मानते हैं। उसकी तावीलों में फितने की तलाश में नहीं पड़ते हैं, बल्कि वो दुआ करते रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना होने देना। ऊपर था ना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिलों में टेढ़ है, जिनके दिल टेढ़े हो गए, वो मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते फितना खड़ा करने के लिए। और यहां पे उनका जिक्र आया ना कि दो तरह के उलमा हैं, एक तो मुतशाबिहात पर ईमान रखने वाले, उनमें कलाम नहीं करते, और दूसरे उनके पीछे ही पड़ जाते हैं क्योंकि उनके दिल टेढ़े होते, उसी से फितना खड़ा करते हैं। तो आ गया मोमन की दुआ आ गई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। ला तुज़िग़ क़ुलूबना, क्योंकि ऊपर बुराई बयान हुई है कि गुमराह किस्म के भी अहले इल्म हैं जो मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं फितना खड़ा करने के लिए, उनके दिल टेढ़े होते हैं। तो मोमन फौरन दुआ करता है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना होने देना, ना करना। हदीस पाक में आता है कि इंसान का दिल
اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. میں نے ہاتھ عمدن نیچے کیا کیونکہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی کہے نا کہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اوپر اپنا ہاتھ اٹھائے مثال کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ کے متشابہ قرار دیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ جس وقت چاہتا ہے اس کو سیدھا رکھتا ہے, جس وقت چاہتا ہے اس کو الٹ دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اکثر, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ہی رکھنا, اس کو الٹا نہ پھیر دینا. یا مقلب القلوب, اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے, ثبت قلبی میرے دل کو ثابت قدم رکھنا, علی دینک و طاعتک, اپنی اطاعت اور اپنے دین پر. اگر اللہ توفیق دے تو ہمیں بھی یہ یاد کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا, بعد از ہدیتنا, اس کے بعد تو نے ہمیں ایک بار ہدایت بخشی تو ہمیں ہدایت پر ہی رکھنا, اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمیں عطا فرما اپنی جناب سے رحمت. انک انت الوہاب, بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے. اللہ کا نام ہے وہاب, دینے والا, بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے. تو بہت زیادہ عطا کرنے والا, دینے والا ہے. اور آج کے سبق کی آخری اور 9ویں آیت, آل عمران کی آیت نمبر 9, فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اب ان کی دعا چل رہی مومنوں کی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ کہا اگلا دعا کا حصہ, ربنا, اے ہمارے رب, انک جامع, بے شک تو جمع کرنے والا ہے, الناس, لوگوں کو جمع کرنے والا ہے, لیوم, اس دن, ایک دن تو جمع کرے گا سارے لوگوں کو, لا ریب فیہ, اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں, وہ دن آنا ہی آنا ہے. دعا بھی مانگ رہا ہے, عقیدہ آخرت کا اظہار بھی کر رہا ہے مومن. دعا بھی مانگ رہا ہے, ایمان بھی ساتھ بتا رہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ وہ دن آنا ہی آنا ہے, آخرت قائم ہونی ہی ہونی ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے ہمارے رب تو لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. جو وعدہ اس نے کر دیا ایسے کروں گا وہ ویسے کرے گا, یہ پکی بات ہے, اس میں اللہ خلاف کرتے ہی نہیں. جب اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا تو اللہ کے ماننے والے پھر کیسے کریں. اسی لیے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں, 4 نشانیاں, جب وہ 4 اکٹھی ہو جاتی فرمایا وہ پکا منافق ہوتا ہے. اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے, روزے بھی رکھے, نمازیں بھی پڑھے, ہوتا پکا خالص منافق ہے. اور اس میں پہلی بات اذا حدث کذب, جب بات کرے جھوٹ بولے, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, اور جب وعدہ کرے, اللہ نے کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا. سبق ہے کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تم بھی اپنے وعدے کا خلاف نہ کرو. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے اللہ کے اخلاق اپناؤ جیسے اللہ کے اخلاق. اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, تم بھی نہ کرو. اللہ رحم فرماتا ہے, تم بھی رحم کرو. اللہ رزق دیتا ہے, تم بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. اللہ معاف کرتا ہے, تم بھی معاف کر دیا کرو. تخلقوا باخلاق اللہ, جو اللہ کی صفات ہیں ان کو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ, تمہیں دیکھ کر پتہ چل جائے, بتانا نہ پڑے, تعارف کروانا نہ پڑے, دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ اللہ والا ہے. کیوں کہ اللہ والا رنگ نظر آئے گا تو لوگ کہیں گے یہ اللہ والا ہے, ورنہ دوسرے نام تو بڑے ہیں لوگوں کے, فلاں والا ہے یا فلاں والا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا.
تو اس میں نصیحت اور سبق بہت بڑا ہے کہ ہم اہل ایمان کو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے جو عادات و اطوار ہے وہ ٹوٹل اسلام کے خلاف ہے۔ آج ہی میں ایک میسج پڑھ رہا تھا، بڑا سبق، مجھے شرم بھی آئی، نصیحت بھی، عبرت بھی، سبق بھی، کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ انصاف اور عدل کے حساب سے پوری دنیا کا ایک لسٹ بنائی گئی، سب سے پہلے نمبر پر یورپ کا ایک جج آیا، تو وہ لکھنے والے نے لکھا تھا یہ کافر ہے بقول ہمارے، جس نے جہنم میں جانا ہے۔ انصاف میں پوری دنیا میں پہلے نمبر پر وہ ملک ہے بیلجیم، انصاف میں پہلے نمبر پر، اور 138 ملکوں میں ہمارا نمبر تھا 118۔ ہم اتنے انصاف والے ہیں، عدل سے بھرا ہوا ہے ہم نے سرزمین کو، انفرادی سے لے کر اجتماعی لیول تک ہم سارے ایسے ہیں۔ اللہ درگزر کی پالیسی اپنائے ہوئے، ورنہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جیسے ہم موجود ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہم نے مکمل کر لیا، 9 آیات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اگلا رکوع شروع کریں گے۔ اللہ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے، اور اسی کی برکت سے اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرمائے، اور اس درس قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں، خطائیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہم توبہ کرتے، ہماری توبہ قبول فرما۔ باقی زندگی میں توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حقیر سی کوشش ہے تیرے دین کو سمجھنے کی، اس کو قبول فرما۔ ہمیں دین کی کوشش سے بڑھ کر فہم عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے سوجھ بوجھ عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی، حق اور باطل کی تمیز نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے دین کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمارے بچوں کو بھی دین کی محبت اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ خیر و برکت والی، خوشیوں اور خوشحالیوں والی، صحت اور تندرستی والی ان کو زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ظلم کا، تشدد کا، مشکلات کا شکار ہیں، یا اللہ ان کو آسانیاں عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرہ. سب بھائیوں کا شکریہ. جزاک اللہ.